جب 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات کا اعلان ہوا تو مدینے کی گلیوں میں جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا ہی رہ گیا، جو کھڑا تھا وہ کھڑا ہی رہ گیا۔ صحابہ پہ قیامت ٹوٹ پڑی، صحابہ پہ مشکل پیش آئی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسجد نبوی کے کونا میں صحابہ کی ٹولیاں جمع ہے، زار و قطار رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی ہی دنیا میں نہیں رہے تو ہمارے دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ۔ جب مدینہ کی گلیوں میں آج سے 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول آیا تھا، پیغمبر کی وفات کا اعلان ہوا تھا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھیں، صحابہ پریشان تھے۔ حضرت فاطمہ رو رو کر کہہ رہی تھی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کے جسد اطہر کے پاس آئے اور پیغمبر کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہا، اے پیغمبر، اگر تو نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو علی کی آنکھوں کے آنسوؤں سے تجھے غسل دیتا۔ صدیق اکبر آئے تو نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر پیغمبر کے ماتھے کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے پیغمبر، تیرا دنیا میں بھی آنا پاک تھا، تیرا جانا بھی پاک ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ سے 1 میل کے فاصلہ پر ایک دیہاتی صحابی اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا۔ کسی نے ان سے کہا کہ بابا جی، حضور کا انتقال ہو گیا، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس نے ہل روک دیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا، اے اللہ، میری آنکھوں کو اندھا کر دے اور میرے کانوں کو بہرا کر دے۔ کسی نے کہا، تو یہ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ تو کہنے لگا، جن آنکھوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے، اگر نبی دنیا میں نہیں رہا تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کانوں نے نبی کی بات سنی، اگر پیغمبر اس دنیا میں نہیں رہے تو مجھے ان کانوں کی ضرورت نہیں۔ بہرحال مدینہ کی گلیوں میں ویرانی ہے، کوہرام مچا ہوا ہے، قیامت برپا ہے، صحابہ رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، مرد رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، صحابہ کی چیخیں نکل رہی ہے۔ تم بتاؤ مسلمانوں، آج کیا کر رہے ہو؟ بتاؤ، جس دن نبی کی وفات ہوئی اس دن صدیق اکبر کی کیا حالت تھی اور شیطان کی کیا حالت تھی؟ صدیق اکبر رو رہے تھے اور شیطان خوشیاں منا رہا تھا۔ ذرا سوچو اور غور و فکر کرو، اگر کسی کا باپ مر جائے تو کیا وہ خوشی مناتا ہے؟ اگر ماں مر جائے تو کیا وہ خوشی مناتا ہے؟ اگر بھائی مر جائے تو کیا وہ خوشی مناتا ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر اے مسلمانوں، تجھے کیا ہو گیا ہے جو تو 12 ربیع الاول کو خوشی مناتا ہے؟ اگر خوشی منانا ہے تو 9 ربیع الاول کو مناؤ، کیونکہ اصح قول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ ہاں، 12 ربیع الاول کا بھی قول ہے، لیکن وہ ضعیف قول ہے۔ اچھا، ایک بات بتاؤ، کیا نبی کے وفات کے بعد صدیق اکبر زندہ تھے یا نہیں تھے؟ نا۔ کتنے سال؟ 2 سال 3 مہینہ 10 دن۔ تو ابو بکر صدیق کے زمانے میں 12 ربیع الاول 2 بار آیا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 10 مرتبہ، حضرت عثمان غنی کے دور میں 12 دفعہ، حضرت علی کے دور میں 5 مرتبہ، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 2 مرتبہ، امیر معاویہ کے دور میں 19 مرتبہ، امام ابو حنیفہ کے دور میں 44 مرتبہ، امام شافعی کے دور میں 53 مرتبہ، امام مالک کے دور میں 64 مرتبہ اور امام احمد بن حنبل کے دور میں 46 مرتبہ۔ پیران پیر، پیروں کا پیر، پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے دور میں 57 مرتبہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 51 مرتبہ، خواجہ بہاؤالدین زکریا کے دور میں 45 مرتبہ، صابر کلیری کے زمانے میں 42 مرتبہ، بابا فرید الدین گنج شکر کے دور میں 52 مرتبہ، سلطان العارفین سلطان باہو کے دور میں 50 مرتبہ، امام غزالی کے دور میں 47 مرتبہ، امام رازی کے دور میں 41 مرتبہ، امام بخاری کے دور میں 38 مرتبہ، امام نسائی کے دور میں 46 مرتبہ۔ الغرض، مفسرین کے دور میں، علماء کے دور میں، اتقیاء کے دور میں، پیروں کے دور میں، اماموں کے دور میں 12 ربیع الاول آتا رہا۔ ان اتقیاء نے، ان اماموں نے، ان پیشواؤں نے، ان اصفیاء نے 12 ربیع الاول کے دن جلوس کیوں نہیں نکالے؟ جھنڈے کیوں نہیں لگائے؟ بتیاں کیوں نہیں سلگائی؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ 12 ربیع الاول نبی کی وفات کا دن ہے، اور جو 12 ربیع الاول کو خوشیاں منائے وہ نبی کا دشمن ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔